تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ لہ 100 حاجہ 70 منہا لآخرتہ و 30 منہا لدنیا۔ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں 100 تمنائیں پوری فرما دے گا، جن میں سے 70 آخرت کی ہوں گی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی بہاریں ہیں۔ یہ درود پاک ہمیں دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے، آخرت کے اندر بھی کام آتا ہے۔ تو اگر ہم یہ درود پاک پڑھنے کا سلسلہ رکھیں، ایک اپنی عادت بنائیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ہے۔ الحمدللہ آج کی صبح پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کچھ اسپیشل ہے، آج کی صبح اسپیشل ہے، آج کا دن ہمارے لیے کچھ اسپیشل ہے۔ الحمدللہ جو جانتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اس پروگرام ایک نئی صبح کو آج 300 ایپیسوڈز مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ سفر یہاں تک پہنچا کہ آج 300واں ایپیسوڈ کرنے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک اخلاص بھی نصیب فرمائے، جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قبولیت کی مہر بھی لگا دے، اور یہ کرنا، یہ نیکی کی دعوت عام کرنا، یہ دین کا پیغام عام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو آج بھی انشاءاللہ الرحمن 300واں ایپیسوڈ ہے، کچھ اسپیشل ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے پیارے گیسٹ بھی ہوں گے، کچھ دیر میں انشاءاللہ ہم آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائیں گے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ تلاوت قرآن کریم بھی ہوگی، جس طرح ہر پروگرام میں ہوتی ہے۔ آج تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اور بھی کچھ ہوگا، نعت پاک بھی ہوگی، پیارے پیارے مدنی پھول بھی ہوں گے، آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے تاثرات بھی ہوں گے، آپ ہم سے کچھ پوچھ بھی سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شریک بھی رہیں گے۔ تو جلدی جلدی دیر نہ کیجیے، آپ شریک ہو چکے ہیں اپنے دوستوں تک بھی، اگر یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کی لنک کو اپنے گروپس میں، اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک، اپنے رشتہ داروں تک جلدی جلدی پہنچا دیجئے، تاکہ آج جو اسپیشل ایپیسوڈ ہے، آج بہت ساری باتیں ہونی ہیں، ان تک بھی دین کی بات پہنچے، اسلام کی بات پہنچے، اصلاح کی بات پہنچے، اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ الرحمن یہ روشنی گھر گھر داخل ہوگی، تو انشاءاللہ بہت برکت نصیب ہوں گی۔ بلا تاخیر انوائٹ کرنا چاہوں گا اپنے آج کے مہمانوں کو۔ سب سے پہلے ہم بلائیں گے قاری صوبان مدنی صاحب کو۔ جی قاری صاحب تشریف لائیں، ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مرحبا، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے۔ تشریف لے چلیے، ماشاءاللہ۔ مزید میں بلاؤں گا، آئیے ہمارے نعت خواں الطاف بھائی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں الطاف بھائی؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ ہمارے رکن ہند مشاورت جمیل بھائی، ماشاءاللہ، تشریف لائیے حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جمیل بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، مرحبا، تشریف رکھیے۔ ہمارے نگران مجلس مولانا ندیم مدنی صاحب کو دعوت دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ، کیسے حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت مرحبا، مبارک، جزاک اللہ، تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے کچھ دیر میں آپ سے بات بھی کروائیں گے، اور بہت پیارے پیارے، بہت قیمتی مدنی پھول انشاءاللہ الرحمن آج کے دن ہونے والے ہیں۔ تو آپ نے آخر تک رہنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج بہت کچھ جو بیان کیا جانے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے محروم رہ جائیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم انشاءاللہ اپنے قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ہے، ترجمہ بھی انشاءاللہ الرحمن آج شامل کریں گے۔ اب تک یہ تھا کہ ہم صرف قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کیا کرتے تھے، اب قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جب اس کا ترجمہ بھی سنیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ترجمہ: ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ نزلا من غفور رحیم۔ ترجمہ: بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا
طه إلا ذو حظ عظيم. اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ ماشاء اللہ تعالی علیہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. ماشاء اللہ تلاوت قرآن کریم آپ نے سنی، ساتھ ہی الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، کیا ان آیات کے اندر فرمایا گیا. اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی برکتیں بھی نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کاش کہ ہم قرآن کریم کو صحیح انداز میں جس طرح سمجھنا چاہیے اس انداز سے سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں. انشاءاللہ تو ہماری زندگی میں بہار ہی آ جائے گی اور زندگی جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. ناظرین آج 300واں ایپیسوڈ ہے، اسپیشل ایپیسوڈ ہے اور ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ شروع سے شریک ہیں، آخر تک رہیں گے، بہت برکت نصیب ہوں گی. آئیے پروگرام میں ایک بڑا ہی پیارا کلام ہم شامل کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں اور پروگرام میں برکتیں حاصل کیجیے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے خاتمی روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے خاتمی روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. وہ گئے اللہ والے جو تجھے والی گئے اپنا. وہ گئے اللہ والے جو تجھے والی گئے اپنا. دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ کی یاد آتا ہے خدا. دیکھ کے صورت تیری وہ گئے اللہ والے جو تجھے والی کگے اپنا کہ تو اللہ
میرا اللہ والی ہے، فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ فقط اتنا سبب گئے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے۔ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی مقدس ہم کو حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک بار بار اس در پاک پر جانا ہمارا مقدر فرمائے، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی کلی میں۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ نے سنا ہے، اللہ پاک اس کی برکت نصیب فرمائے۔ اور آج چونکہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے، آپ اسپیشل فرمائشیں کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں آپ کی فرمائشوں کو ہم زیادہ سے زیادہ شامل کریں۔ آپ ہم سے کچھ کلام کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے اتنے ایپیسوڈز دیکھے، ایک تعداد ہمارے ناظرین کی ہوگی جنہوں نے شروع سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے کہ 50 کے بعد شامل ہوں، کچھ 100 کے بعد، کچھ 150 کے بعد، کچھ نئے کچھ پرانے آپ میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رہے۔ اور آپ نے کیا سیکھا اس پروگرام سے؟ اگر آپ بھی کچھ اپنے تاثرات دینا چاہیں اس ایک نئی صبح کا، چونکہ 300واں ایپیسوڈ ہے، تو کچھ آپ کے تاثرات، آپ نے کیا سیکھا، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس پروگرام کو، جہاں ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم بھی ہو رہی ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان میں نعتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کسی ایک ٹاپک پر بہت ساری علم دین سے بھرپور گفتگو بھی ہوتی ہے، تو پھر صلاۃ والسلام بھی ہوتا ہے، آپ کی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک نئی صبح یوں دیکھیں تو فقط ایک پروگرام نہیں ہے، بلکہ علم و حکمت کا اور نبی پاک کی نعتوں کا، تلاوت کا، سلام کا ایک پورا گلدستہ ہے، پورا گلدستہ ہے۔ اس میں ایک ہی وقت میں ہم یہ صرف سمجھیے 1.5 گھنٹے کے اندر بہت کچھ اپنے ناظرین کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس گلدستے کی خوشبوؤں سے کیا حاصل کیا، آپ تک کیسی پہنچی یہ خوشبو؟ اگر آپ بھی کچھ اپنے تاثرات دینا چاہیں تو ہمارے جو نمبر ہیں 8286252626 یہ ہمارے چینل کے نمبر ہیں، آپ اس پر اپنی وائس پیاری سی آپ بھیج سکتے ہیں کہ میں نے یہ پروگرام دیکھا اور الحمدللہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ آپ کے شوق میں، آپ کے ذوق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس علم دین کے جذبے میں
اور مدینے کے 12 چاند لگائے، اور یوں ہی علم دین سیکھنے اور سکھانے کی اللہ ہم سب کو مل جل کر یہ توفیق نصیب فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم بہت ساری باتیں کریں گے اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے لیا ہے ناظرین، موقع کی مناسبت سے بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، وہ ہے استقامت۔ سبحان اللہ، استقامت بڑی اہم شے ہے، اور بندہ اگر مسلسل ایک توجہ کے ساتھ کرتا ہے تو بعض اوقات وہ کام جو برسوں سے نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن استقامت اگر اس چیز پر ہوتی ہے، ایک ذہن لگا کے بندہ کرتا ہے تو الحمدللہ وہ کر پاتا ہے۔ ایک بزرگ کا مجھے یہاں پر واقعہ یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میرا زمانہ طالب علمی تھا، میں نے جب مدرسے جانا اسٹارٹ کیا پڑھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو میرا حال یہ تھا کہ میں سبق یاد کرتا لیکن سبق یاد نہیں ہو پاتا۔ اپنے شیخ کے پاس، اپنے استاذ کے پاس بیٹھ کر میں سبق کی دہرائی کرتا، لیکن وہ چیز میرے ذہن میں نہیں بیٹھ پاتی تھی، بڑا پریشان تھا۔ اور اب میں نے یہ ٹھان لی کہ اب میں یہاں سے چھوڑ کر اپنے گھر جاتا ہوں۔ بس اسی ارادے کے ساتھ اپنے اس مکتب سے، اپنی مدرسے سے، اپنے استاد محترم سے میں وہاں سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ راستے میں جب میں آیا اور ارادہ یہ تھا کہ اب مجھے پڑھائی چھوڑ دینی ہے، یہ پڑھائی کرنا اور یہ اتنی بھاری بھاری کتابیں پڑھنا، اتنی مشکل کتابیں پڑھنا میرے ذہن کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بس راستے میں جا رہا تھا تو دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں ہیں جو ایک کنویں پر پانی نکال رہی ہیں، تو میں کنویں کے پاس گیا اور کنویں کے قریب جا کر جب میں نے دیکھا تو اندر تھوڑا جھانکا تو کنویں کی جو دیواریں ہوتی ہیں، کیا دیکھتا ہوں کہ مسلسل جب روزانہ اس سے رسی کے ذریعے سے پانی کھینچا جاتا ہے تو ایک وقت آیا کہ اس پر دراڑیں پڑ گئی۔ کنواں ہے ظاہر ہے اور وہ پتھر ہے، تو میں نے دیکھا کہ جب مسلسل اس پتھر کے اوپر ایک بظاہر بہت زیادہ بھاری رسی نہیں ہے، رسی آپ سمجھتے ہیں اس میں کتنا وزن ہوتا ہے، لیکن مسلسل جب اس نے اس کنویں پر کوشش کرتے رہے تو وہ اس رسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ جو کنواں ہے اس کے اندر نشانات پڑ گئے۔ تو ایک جب کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز سوچی تو میرے ذہن میں آیا کہ میں تو انسان ہوں، یہ ایک پتھر ہو کر، پتھر کی صفت ہے سختی، پتھر میں سختی ہوتی ہے، اس میں نرمی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی جب مسلسل کوشش کی جائے تو اثر دکھایا جا سکتا ہے۔ تو میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات سے ہوں، اگر میں مسلسل کوشش کروں، ہمت نہ ہاروں تو یقیناً کچھ بن سکتا ہوں۔ ان بزرگ نے ہمت نہیں ہاری، دوبارہ الٹے پاؤں لوٹے اپنے مدرسے میں، الحمدللہ علم دین حاصل کرنے میں پھر سے لگ گئے، اور ایک وقت آیا اپنے زمانے کے بہت عظیم وہ محدث بنے، بہت بڑے عالم بن کر ابھرے۔ یہ ہوتا ہے جب بندہ ایک استقامت کے ساتھ کسی کام کو کرتا ہے۔ ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کسی چیز کو کرتے ہیں، سیریس نہیں لیتے ہیں، تھوڑا کیا پھر چھوڑ دیا، پھر کیا پھر چھوڑ دیا، اور شکوہ یہ ہوتا ہے، شکایت یہ ہوتی ہے کہ جناب میں بڑی کوشش کرتا ہوں، ہو نہیں پاتا ہے۔ کیا ہے استقامت؟ استقامت کے لیے ہمیں کون کون سے امور اختیار کرنے ہوں گے، کون سی غلطیاں ہیں جو ہم استقامت کی راہ میں کر بیٹھتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ آج بہت ساری اسی طرح کی گفتگو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ میں سب سے پہلے ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ ندیم بھائی اس ٹاپک پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم استقامت پر گفتگو کریں، علی بھائی آپ کی اور ٹیم کی استقامت کو ہم سلام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، اور اس کا جو اسٹارٹنگ کا جو مرحلہ ہے وہ بھی ذہن میں ہے جی، اور آج جب ہم 300 وائی ٹاپک جو لے کر آئے ہیں، ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ذہن میں ہے۔ اور ماشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ جو فرسٹ ایپیسوڈ ہم نے کیا تھا اس میں بھی آپ تھے ہمارے گیسٹ، اور آج 300 میں بھی آپ ماشاءاللہ ہیں۔ اللہ آپ کی بھی استقامت کو جو ہے قبول فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ تو یہ ماشاءاللہ الکریم ایف جی این چینل کے ناظرین، اچھا ناظرین میں بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جو فرسٹ ایپیسوڈ سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، بالکل، کئی ہیں کہ جو درمیان میں ہمیں جوائن کیے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ کی اور ہماری ٹیم کی یہ استقامت ہی ہے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ پاک سب کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، آمین۔ اور یقیناً یہ جو نیکیوں اور نیکی کی دعوت کا جو ایک یہ جہاز ہے، یہ جو کشتی ہے، انشاءاللہ الکریم یہ تیزی سے چلتی ہی رہیں گی، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ نے چاہا تو آج 300واں ایپیسوڈ ہے، 3000واں ایپیسوڈ آپ کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو عمر طویل بخیر و عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ استقامت پر اگر ہم بات کریں علی بھائی، تو استقامت جہد مسلسل، کنٹینیو کسی چیز کو کرتے رہنا، کسی عمل کو بنا ترک کیے آگے بڑھتے رہنا،
یہ استقامت کہلاتا ہے۔ اب استقامت کے اقسام کی طرف جائیں گے تو چیزیں بہت ساری ہو جائیں گی۔ آپ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، اگر ہم مزید بھی اس کو استقامت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے ہمارے گرد و نواح میں ارد گرد آس پاس اگر دیکھیں تو بہت سارے استقامت کی مثالیں موجود ہیں۔ صحیح۔ آپ نے جس طرح ایک رسی اور کنویں کی مثال دی اور پتھر اور ایک قطرے کی مثال، جو قطرہ مسلسل ٹپکتا رہتا ہے، اس کی مثال تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک پتھر ہے اور ایک پانی ہے، ایک ساتھ اگر آپ پانی ڈال دیں پتھر پر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہی بوند 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 گرنے والا قطرہ ایک دن پتھر میں جو ہے نا وہ دراڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ استقامت ہی کی بدولت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ استقامت سے بندہ ہر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے کہ جو بظاہر ممکن نہیں لگتی، لیکن استقامت کا پہاڑ اگر بندہ بن جائے، بولتے ہیں جبل استقامت اگر بن جائے تو وہ کامیابی بھی وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، آپ ایک چونٹی سے سیکھیں استقامت، اگر بندہ دیکھیں تو ایک چونٹی کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کا تجربہ رہا ہوگا کہ چونٹی جو ہے وہ اتنا چھوٹا سا جانور ہے کہ کبھی کبھی تو دکھتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ چونٹی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کبھی گھر کی دیواروں پر 10-10 12-12 فٹ ہیں، لمبے لمبے بڑے بڑے درخت ہیں، نیچے سے اوپر تک یہ چونٹیوں کا چلا جانا، اور جناب وہ کہیں پر بھی راستہ اگر روکے تو آپ دیکھیں کہ ان کے راستے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ ان کو روک لگا دی جائے نا، جیسے میں ابھی گھر پر تھا تو بھائی نے نا کچھ دوائی ڈال دی تھی، چونٹی زیادہ ہو گئی تھی، تو وہ جو دوائیاں جس ایریا میں تھی نا وہ سارے ایریا چھوڑ کے اس نے راستہ بنایا ہوا تھا، لیکن پہنچنا اپنی جو ہے نا وہ منزل پر تھا۔ میں نے کہا یہ کمال ہے کہ سارے جو اسٹاپیز تھے سب کو جو ہے وہ کراس کر کے اور ایک راستہ بنا کے جو ہے وہ نکل گیا۔ تو یہ ہوتا نا کہ استقامت کے ساتھ مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ گول جو ہے مجھے اچیو کرنا ہے، تو مجھے پہنچنا ہے، تو ماشاءاللہ بندہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی استقامت کی آپ بہت ساری مثالیں دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کئی لوگوں میں بھی استقامت کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ بندہ کام کرتا رہا، اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، زمانے کے اعتراضات اور مخالفت کی طرف نہ دیکھا۔ آپ چلیں، ساری مثالیں ایک جگہ ہیں، امیر اہل سنت کی مثال ہی آپ دیکھ لیں کہ امیر اہل سنت نے جب یہ عہد کیا، حالانکہ جس میٹنگ جس مشاورت کا ہم نے ذکر سنا ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی کہ ایک تحریک ایسی ہونی چاہیے کہ جو باقاعدہ تبلیغ کی فیلڈ میں کام کرے، نیکی کی دعوت کو عام کرے، لیکن وہاں پر سبھی نے ہتھیار ڈال دیے۔ امیر اہل سنت کو تو اس میٹنگ میں بلایا بھی نہیں گیا تھا، انوائٹ بھی نہیں کیا گیا تھا، آپ تو محبت میں وہاں پر جو ہے وہ چلے گئے، لیکن بعد میں ماشاءاللہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، انہوں نے مدعو کیا اور چاہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ لے کر چلو۔ اس کا نام بھی بعد میں تجویز کیا گیا، لیکن امیر اہل سنت کا جذبہ دیکھیں کہ آپ نے پہلے ہی سے کام اسٹارٹ کر دیا دعوت اسلامی کے نام سے، اور آپ آگے لے کر چلے، اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کہاں ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کی بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خطہ ایسا ہوگا، آئی تھنک جمیل بھائی اس پہ رہنمائی کریں گے، کہ کوئی خطہ ایسا ہوگا جہاں پیغام یا دعوت اسلامی کا نام نہ پہنچا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بظاہر یعنی یوں بہت زیادہ کام ہونا، وہاں ساری ہی ایکٹیویٹیز ہونا، ساری ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں نام نہ پہنچا ہو، جہاں ایک چرچا نہ پہنچا ہو، ایسا نہیں لگتا کہ انڈیا میں کوئی ایسا ایریا جو ہے نا وہ باقی ہوگا۔ الحمدللہ کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ پہنچی ہوئی، یعنی یہ سب پیچھے جو ہے اس کے استقامت ہے، یہ امیر اہل سنت کی استقامت کی مسلسل ایک کوشش کرتے رہے، ایک لگاؤ تھا کہ ایک یہ تھا نا کہ مجھے نہیں، آپ دیکھیں استقامت بھی کیسی ہے، جو استقامت کے پیچھے جو عزم ہے، استقامت کے لیے ایک عزم بھی ہوتا ہے نا، ایک عزم ہے وہ بھی کتنا پیارا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس عزم کے ساتھ ظاہر ایک بڑا عزم تھا، بڑا ارادہ تھا، تو اس عزم کے لیے استقامت بھی اتنی چاہیے ہوتی ہے، تو پھر یہ ایک اس ارادے کے ساتھ اٹھے الحمدللہ۔ اور جو کام دنیا میں کیا ہے، بطور خاص ہندوستان میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ، جو آپ نے بات کی حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ جہاں بھی آج ہم بھی جاتے ہیں نا، کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیاس قادری صاحب کا وہ بیان سنا تھا، فلاں مولک صاحب سے ملاقات کی تھی، آج دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے۔ اچھا، لیکن اس کی پرسنٹیج پر اگر بات کریں نا علی بھائی، جی، تو جو لوگ مستقیم ہیں، استقامت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دینے والے، ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے، شاید میرا خیال ہے کہ 1% بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے کام سٹارٹ تو بڑے جذبے میں کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا بعض اوقات دینی کام بھی ہو،
لیکن وہ بہت زیادہ کنٹینیو کر نہیں پاتے. اس کی پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی جو ہے نا ان کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا, یا اس چیز کے انہوں نے ایکچوئل میں کیا فوائد ہیں وہ نہیں جانے ہوتے ہیں, اس کو سمجھے نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ بھی اسباب ہوتے ہیں, اسباب پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن اگر ہم قطع نظر دنیا کے دیگر کاموں کی استقامت کی, اگر ہم دین پر استقامت کی بات سے آغاز کریں, پھر مزید بھی انشاءاللہ مثالیں ہم ایڈ کریں گے. تو علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ استقامت کا مفہوم بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی پابندی کرنا یہ استقامت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی بات نیک اعمال کی کہ بندہ اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچے اور فرما برداری ہی میں لگا رہے. یہ استقامت ہے, اور یہ استقامت وہ ہے علی بھائی کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کو آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے. ہم تو بات ہی اس استقامت کی کرتے ہیں کہ جو دونوں جہاں میں اس کو بندے کو کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ دلائے. اچھا, اس کے علاوہ بھی استقامت کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں جو ہے نا وہ ایمان لانے کے بعد اس پر مستقیم رہنے کا ارشاد فرمایا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتوں کو بھی بیان کیا. جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا, سورہ ہود ہے, فاستقم کما امرتا, فرمایا تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اسی چیز پر قائم رہو, ایمان ہے, ایمان پر قائم رہو. یہ خطاب اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا, لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ایمان والے ہم بھی ہیں. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی ایمان ملا ہے, تو ہم بھی ایمان پر مستقیم رہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا کیا تو ایمان والے ہی رہیں. یعنی ہر وہ کام علی بھائی کہ جو ایمان کے منافی ہیں, ایمان کو ضائع کر دیتا ہے, ایمان کو برباد کر دیتا ہے, اس سے بچنا اور ایمان کی جو چیز محافظ ہیں اس کو اختیار کرنا, یہی استقامت ہے. اچھا, استقامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پسند فرمایا. آپ حدیث پاک کے مفہوم کے تناظر میں اگر دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اعظم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں ملتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس عمل کو پسند فرماتا ہے جو تھوڑا ہو, اگرچہ تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو ہو. کیا بات ہے, ہمیشہ ہو, استقامت کے ساتھ ہو. اب چاہے بندہ ورد و وظائف کر رہا ہو, وہ استقامت کے ساتھ کرے. اچھا, یہ بھی فرمایا گیا کہ عمل اتنا ہی کرو, اتنا ہی اختیار کرو جس کو کنٹینیو کر سکو. اچھا, پھر اس میں بھی کیٹیگری ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں اس پر استقامت بھی فرض ہے. اچھا, وہاں تو اختیار کرنے کی بات نہیں ہے, وہ تو کرنا ہی ہے, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آگے بڑھیں کہ آپ وہ اعمال, وہ احکام, ٹھیک ہے, جو سنت ہے, تو اس پر استقامت بھی ہمارے لیے سنت کے درجے میں ہی ہوں گی کہ بندہ اس سنت کو ترک نہ کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. اچھا, کوئی مستحب کام ہے تو اس پر استقامت بندہ ثواب کی نیت سے اپنائے تو اس کا حکم بھی ویسے ہی ہوگا. بہرحال یہ ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہم اپنے ہر کام میں استقامت کے ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں. انشاءاللہ نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں استقامت کی یہ دولت نصیب فرمائے. ایک کام کو جب اسٹارٹ کریں تو پھر ایک جو بات کی ندیم بھائی نے کہ مسلسل اس کو کرنا, یہ جو ہے نا استقامت کہلاتا ہے. تو دنیا میں اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ بندہ اسٹارٹ تو کر لیتا ہے لیکن پھر بہت جلدی ہمت ہار جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں بھی کئی لوگ ہوں یا کئی لوگوں کو آپ جانتے ہوں جنہوں نے کبھی کوئی کام اسٹارٹ کیا, ایک مثال ہے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا, تو بڑے جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ صاحب دھمال مچا دیں گے, ہماری جو ہے نا وہ فلاں برانچ وہاں پر بھی ہوگی, وہاں پر بھی ہوگی, بہت جذبے کے ساتھ اٹھے. لیکن جب تھوڑا سا دیکھا کہ اب کوئی 19-20 ہو رہا ہے, یار اپنے بس کی بات نہیں ہے, وہ چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات لاس ہو جاتا ہے, لاکھوں کا بھی, شاید جو بڑے انویسٹ کرتے ہیں تو کروڑوں کا بھی ان کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ استقامت کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب میں رات کو سوؤں, صبح اٹھوں تو میرا محل تیار ہو, اور یہ خیالات ہوتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جو بھی بڑے سے بڑا دنیا میں کامیاب شخص آپ کی نظر میں ہو, آپ کی نظر میں دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو, اس کی لائف میں آپ دیکھیں گے نا استقامت کا بہت بڑا عمل دخل ہے. استقامت اس کے پاس ہے, اس نے یہ سارے کے سارے سمجھے کہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. فقط ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خواب دیکھا اور جناب والا اس کی تعبیر صبح یوں ظاہر ہوئی کہ وہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہو گیا ہے. تو یوں استقامت ہمیں جو ہے وہ اپنانا چاہیے. بہرحال اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. استقامت کے مزید کچھ فضائل اگر ہمارے جمیل بھائی بھی ارشاد فرمائے. میں سب سے پہلے آپ کو بھی حضرت سب کو میں فردن عرض کر دیتا ہوں, 300 ایپیسوڈ میں ہم جتنے بھی یہاں پر شریک ہیں سب کا حصہ ہے, اپنا اپنا حصہ ہے کہ ان سب نے کوشش کی ہے. آج ہمارا 300 ایپیسوڈ ہے. سب سے پہلے ہمارے
ندی مدنی صاحب جو نگران مجلس بھی ہمارے FGN چینل کے نگران ہیں ماشاءاللہ، آپ کو میں خاص طور پر مبارکباد پیش کروں گا، اللہ آپ کو یہ قبول فرما رہا ہے اس ہمارے سلسلے۔ ہمارے مظفر بھائی ماشاءاللہ، مظفر بھائی کی بہت کوششیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں اکثر پروگرام میں مظفر بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت اچھی دلچسپ گفتگو فرماتے ہیں، مظفر بھائی کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ اور ہمارے الطاف بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کلام پڑھتے ہیں، مسلسل بہت اچھے کلام پڑھتے ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جتنے بھی کلاموں کی فرمائش کی جاتی ہے یہ سب کو شامل کرتے ہیں تقریباً، یہ ہے۔ آپ کو بھی میں مبارکباد الطاف بھائی، اور رکن ہند مشاورت جمیل بھائی کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا۔ اچھا ایک بات کا اظہار کریں جی علی بھائی، آن کیمرہ چلے بولتے ہیں، کیا بات ہے، دوسرے لوگوں کے لیے یا دوسرے شہروں کے لیے صبح میں پروگرام کرنا یا ان کے لیے ٹائم بہت ایزی ہے، لیکن ممبئی میں پروگرام کرنا نا 9 بجے پروگرام اسٹارٹ کرنا، اچھا پھر 8 ساڑھے 8 بجے آنا اور یہاں ساری تیاری کرنا، چلیں جن کو آپ ناظرین آن کیمرہ دیکھ رہے ہیں جی یہ تو پھر بھی چلیں 8 ساڑھے 8 بجے پہنچ گئے، لیکن ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے کوئی گھر سے 5 بجے نکل رہا ہے، کوئی 6 بجے نکل رہا ہے، پھر ممبئی کی جو لوکل ہے اور اس میں جو یوں سمجھے کہ اپنی جگہ بنا کر کے وہ بھی استقامت کے ساتھ یہاں پر پہنچ جانا، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی یعنی ایک قربانی تو ہے۔ پروگرام کرنا پھر استقامت کے ساتھ، جی 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 یقیناً یہ ہمارے ٹیم کا بہت بڑا یہ بھی سمجھے کہ بہت بڑا کام ہے، یعنی ہم تو سمجھے کہ 9 بجے سٹارٹ کرنا ہے تو ہم کچھ دیر پہلے 9 بجے سے پہلے آ جاتے ہیں، یہ 2 گھنٹہ پہلے 3 گھنٹے پہلے یہاں پر آ کر ماشاءاللہ تیاریاں کرنا، یہ سیٹ ریڈی کرنا، یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ایک ٹھیک ہے اسٹوڈیو ہے، پروگرام اسٹارٹ کر دیا 9 بجے اور 10:30 تک ختم کر دیا، یہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام نہیں، یاد رکھیے گا، اگر اس کی تیاریوں کو دیکھیں مکمل تو یہ 4 سے 5 گھنٹے کا پروگرام ہے، یوں اگر تیاریوں کے ساتھ دیکھیں، کیمرے سیٹ کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کو وائس جو ہے ہمارے ساؤنڈ انجینئر ہوتے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ماشاءاللہ ان کی بھی استقامت ہے، ڈائریکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، پھر ساؤنڈ انجینئر ہیں، ہمارے جو کیمرہ مینس ہیں، پھر ہمارے دیگر جو اسٹاف ہے ماشاءاللہ، سب کی اپنی کوششیں ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی مبارک کریں، آپ کا ساتھ رہا، اور امید ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر کریں گے، سب کی کوششوں سے انشاءاللہ مزید یہ بہتر ہوگا۔ جمیل بھائی کیا فرمائیں گے آپ مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو میں بھی سب کو مبارکباد ہی دینا چاہوں گا کہ شروع سے لے کر اب تک ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور جیسے یہ بات آپ نے بتائی نا کہ ٹیکنیکل ٹیم جو ہماری بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے، دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ کسی عمارت کی اگر تعمیر کی جاتی ہے نا تو جو اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے اس کی بھی تعریف ہوتی ہے، جو اس کا انجینئر ہے، آرکیٹیکچر ہے، کیونکہ یہ جو بڑی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو ان کا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس مزدور کا کیا، جس نے دن رات جو ہے نا کوششیں کی ہیں، تو میں تو زیادہ اپریشیٹ اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ کوئی صبح 5 بجے، کوئی صبح 6 بجے، ویسے تو چہرے ہمارے چینل پہ نظر آ ہی رہے ہوتے ہیں تو لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن ہم سے زیادہ تو پھر یہ بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کون دیکھے گا علی بھائی کو، کون دیکھے گا بھی جمیل بھائی کو؟ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ ہماری اس ٹیکنیکل ٹیم کو بھی سلامت رکھے، ان کا اس طرح قربانیاں دینا آنا یہ سب اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ استقامت کی بڑی فضیلتیں الحمدللہ عز و جل بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، جو شخص اس زمانے میں دین سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے گا اس کو تم میں سے 50 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ دین پر استقامت کی بات کی جا رہی ہے، اور 50 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب۔ اچھا اب شہید کی جہاں بات کی جائے تو شہید کا اتنا بڑا اجر و ثواب کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، تو اب 50 شہیدوں کا عالم کیا ہوگا، اور پھر استقامت کی یہ فضیلت۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ احقاف کی
آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں کچھ اور باتیں اگر عرض کروں ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی، اور یہ میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، کہ دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کے اسباب کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی استقامت بھی نصیب ہوگی، اور پھر اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ بھی لے لیں کہ ہم یہ پریکٹیکل اپنی لائف میں کرتے یا نہیں کرتے۔ دین پر استقامت کے لیے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے علم دین حاصل کرنا۔ اب علم دین حاصل کرنے کی ہماری کتنی جستجو ہے، ہم کہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے محلوں میں یا رشتہ داروں میں اور اپنے شہر کے اندر دیکھیں تو علم دین حاصل کرنے کی شاید آج ہماری سوسائٹی کے اندر بس ایک عمر ہے، ایسے ہی اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب اپنے پاس ٹائم نہیں علم دین حاصل کرنے کا۔ بچپن میں اسکول ٹائم میں ہی مسجد کے کسی امام صاحب کے پاس، یا پہلے ہمارے بچپن میں بھی ہوتا تھا، ہو سکتا ہے آپ کے بچپن میں بھی، کہ محلے میں کوئی خاتون ہوتی جو پھر جو ہے نا بچوں کو عربی پڑھایا کرتی تھی، تو ان کے پاس جا کر کسی نے پڑھا ہو اور مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر پڑھا ہو۔ اب جیسے کالج لائف میں بندہ آ جاتا ہے تو پھر اب شاید یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میری عمر ختم ہو گئی علم دین حاصل کرنے کی، اور پھر کہیں اور جا کر علم دین حاصل کرنے کا شاید تصور نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی اگر بات کی جائے تو دعوت اسلامی نے نہ بچوں کو چھوڑا ہے، نہ جوانوں کو چھوڑا ہے، کیا بات ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑا ہے۔ ہر ایک کے لیے ان کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنائے گئے۔ ماشاءاللہ۔ جوانوں کے لیے مدنی قافلے موجود ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی مدنی قافلے موجود ہیں، مدنی کورسز کا ڈپارٹمنٹ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے پاس موجود ہے، ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا۔ اچھا، گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنے کے لیے FGN چینل موجود ہے، دعوت اسلامی کے سوشل ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، آن لائن کورسز ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں استقامت اگر دین پر چاہیے تو مسجد میں کثرت کے ساتھ آنا جانا کرے۔ صحیح۔ اب مساجد کا حال ہمارے سامنے کہ اگر نماز فجر کی اگر بات کریں تو اللہ کی پناہ کہ بس اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے، اور بقیہ دیگر نمازوں میں ایک تعداد بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا سبب ہے استقامت حاصل کرنے کا، وہ ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ اب دیکھیں دین پر استقامت کی بات کی جا رہی ہے، بندہ اگر زبان کی حفاظت نہ کرے تو پھر اس کی زبان سے گناہ ممکن ہے، اور پھر گناہ بڑھتے بڑھتے ایک جملہ ایسا بھی آتا ہے کہ پھر وہ کفر تک اسے لے کر چلا جائے گا، اس کے دل سے ایمان کو خارج کر دے گا۔ کبھی خوشی کے موقع پر وہ الفاظ نکل جاتے ہیں، کبھی غم کے موقع پر وہ الفاظ نکل جاتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق میں مسخری میں وہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، ایک چپ 100 سکھ، اس میں بس میں شارٹ میں عرض کر دیتا ہوں اس کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ ان کے بارے میں اس رسالے کے اندر لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کسی جگہ پر خاموش تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی اولاد میں سے 2-4 بچے آپ کے پاس آئے، کہا کہ ابا جان ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ بھی ہم سے کچھ باتیں کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، اور ظاہر ہے کہ نصیحت اب یہ ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی انہی کی اولاد ہیں۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے بچوں کو جمع کیا جائے۔ آپ کے سارے بچے جب جمع ہوئے نا، جس میں آپ کی اپنی خود کی اولاد اور اولاد کی اولاد شامل ہے، تو 40,000 کی تعداد تھی۔ تو 40,000 کی تعداد جب جمع ہوئی تو آپ نے اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ حالانکہ نبی وہ ہوتے ہیں کہ جن سے گناہ امپاسبل ہے، لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ رب نے مجھ سے وعدہ لیا کہ اے آدم گفتگو کم کرنا، اور کب تک؟ جب تک تم دوبارہ میرے قرب یعنی جنت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ تو زبان کی حفاظت یہ بندے کے ایمان کو استقامت دلاتی ہے، کیا بات ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ بندے کے ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور سبب ہے کہ بے ایمانی والے کام ہیں، گناہوں والے کام ہیں، ان سے بچے رہنا۔ پھر بے ایمان لوگ ہیں، بد مذہب ہیں، یا برے عقیدے والے لوگ ہیں، فاسق فاجر ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اور ان سے تعلقات
نہ رکھنا یہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اور پھر بندہ کہاں چلا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت بھی ہم سب کو یعنی رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایمان بہت بڑی دولت ہے، بلکہ میں کہوں کہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کے لیے، ایمان ہے تو جنت ہے ہمارے لیے، اور ایمان نہیں ہے، اللہ نہ کرے اگر ایمان کبھی ضائع ہو جاتا ہے، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، تو پھر ظاہر ہے جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یوں اگر ان چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ایمان پر ثابت قدمی رہے، ایمان پر استقامت کے ساتھ لگے رہیں، تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے دل کی، اپنے اعضاء کی، اور یوں اگر اس تصور کے ساتھ میں جیوں کہ اگر مجھے جنت میں جانا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس سارے جو اعمال بیان کیے جا رہے ہیں ایمان پر استقامت کے لیے، اگر میں اس کو اختیار کرتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ رہیں گے، اور ایمان ثابت رہے گا انشاءاللہ تو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ یہ خواہش اور یہ تمنا تبھی ظاہر مکمل ہو سکتی ہے کہ جب ہمارا ایمان سلامت رہے۔ تو یوں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے ایمان پر استقامت کے لیے، اور یہ سارے اعمال بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اگر اپنے بزرگوں کی طرف بھی ہم آتے ہیں، مظفر بھائی میں چاہوں گا کچھ اگر ایک دو مثال آپ دیں کہ ایمان پر ثابت قدمی کی مثالیں کو جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین پر ان کی جو استقامت تھی، کچھ اگر آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی، جو قوم اپنے اسلاف کو یاد نہیں رکھتی، اپنے بزرگوں کو یاد نہیں رکھتی، تو وہ تباہی کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور امیر اہل سنت نے الحمدللہ صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین ہمارے اسلاف کی ایسی یاد دلائی ہے، اور یاد کے ساتھ ساتھ آپ نے دعائیں بھی کی ہیں۔ آپ کا ایک شعر ہے، استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا، استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا، بہر خباب و بلال و آل یاسر یا نبی۔ کیا بات ہے۔ اور آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ استقامت، ظاہر گفتگو بھی جو چل رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو ایمان پر استقامت ملی وہی کامیاب ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد بہت سارے نیک اعمال کیے، لیکن مرنے سے پہلے خدا نخواستہ ایمان کسی کا برباد ہو گیا، ایمان سے وہ پھر گیا، تو ایمان سے پھرتے اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہنا یہ اصل کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام نے بڑی اس کے لیے تکالیف جھیلی، بڑے مظالم سہے، لیکن ایک بار ایمان لانے کے بعد سارے مظالم وہ ہنس کر سہتے رہے، گویا اپنے زبان حال سے، چاہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آل یاسر جن پر بڑا ظلم کیا گیا۔ بعض ایسے صحابہ تھے جو آل یاسر تھے، اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، ان پر بڑے ظلم و ستم کیے گئے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ عرب کی دھوپ، آج ہم یہاں اپنے شہر میں اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، سایہ ہے، قریب سمندر ہے، بڑا ٹھنڈا ماحول ہے، لیکن پھر بھی اگر دوپہر کی دھوپ میں اگر ہم نکلتے ہیں، 11-12 بجے باہر نکلتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، سایہ تلاش کرتے ہیں۔ تو صحرائے عرب کی دھوپ کیسی ہوگی، اور اس دھوپ کے، اس تپتی ہوئی دھوپ میں ان کو جو ہے لوہے کا لباس پہنا کر، جو زیرہ وغیرہ پہنا کر جو جنگ میں استعمال ہوتی، وہ لباس پہنا کر ان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اذیت دینے کے لیے۔ اب دھوپ اتنی شدت والی، اور پھر وہ لوہا کیسا تپتا ہوگا، اس طرح کی اذیت دی گئی۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، ایک پتھر کا بوجھ الگ، پھر اس کے پریشر سے جو گرم ریت ہے وہ پیٹھ پر لگ رہی ہے، اور اس عالم میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ اس سچویشن میں ایک غور کرنے والی بات ہے کہ بندے کو انستھیشیا دیا جائے آپریشن کے ٹائم پر، جی، اور اس کی باڈی سے کچھ نکالا جائے، کچھ ڈالا جائے، کچھ کاٹا جائے، اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن زندے آدمی کے جسم سے چربی کا پگھل کر نکلنا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب کو دیا تھا نا کہ وہ انگاروں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار، آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے، آپ کے پیٹھ سے جو ہے نا چادر ہٹ گئی، تو آپ نے دیکھا کہ پیٹھ پر سفید 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 نشانات بنے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا ہے خباب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو اس وقت اسلام قبول کیا تھا کہ جب آپ جو ہے داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کا الگ معاملہ تھا، تو اس وقت مجھے لوگوں نے، جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے گرم گرم
کوئلے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا، اللہ اکبر، گرم گرم کوئلوں پر لٹا دیا، یہاں تک کہ میرے بدن سے، اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے کہ اب یہ شاید یہ نہیں بچے گا، لیکن میرے جسم سے اتنی چربی پگھلی کہ وہ چربی گر گر کر وہ کوئلوں کی آگ جو ہے نا وہ سرد پڑ گئی، اور اس طرح سے جو ہے میرا معاملہ ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ میں اس پیٹھ کو جو ہے نا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے اس کو جو ہے نا اتنی تکلیف دی گئی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو یہ جو عاشقان رسول تھے، کچھ بھی ہوا، کوئی لالچ دی گئی، ظلم کیا گیا، اسلام چھوڑنے کے لیے، ایمان سے پھر جانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن ان کا انداز کیا تھا کہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، کیا بات، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ سبحان اللہ، سبحان کچھ بھی کیا جائے، لیکن جس دامن کو میں نے تھاما ہے نا، میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ یقیناً ان کی جو استقامت، جی جی، جو بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے نا علی بھائی، وہ یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت دل میں موجود ہونا، راسخ ہو، بندہ اس کام پر، اس چیز پر استقامت پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی، یہ اللہ والے ہیں، ان کے نزدیک ایمان کی بہت اہمیت تھی۔ یعنی آج وہ دور ہے، وہ فتنوں کا دور ہے کہ بندہ دنیاوی ترقیوں کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے تذبذب کا شکار ہے، کشمکش میں ہے۔ اگر اس کو کوئی اور ہاتھ رکھ دے رہا ہے تو وہ ادھر کا ہو جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہ یہ مت مانو تو وہ اپنے عقیدے چینج کر دے رہا ہے، اپنے اعمال چینج کر دے رہا ہے، اپنا لباس جو ہے وہ ایسا کر لے رہا ہے کہ جو ایک مہذب شخص کا لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے، مذہبی لباس تو دور کی بات، ایک مہذب شخص کا لباس بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی یا ایمان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اب ایمان ہو یا دیگر چیزیں ہوں، اگر ہم استقامت پانا چاہتے ہیں، اور استقامت کی بات کر رہے تو سیکنڈری ہے، پہلے تو یہی دیکھنا ہوگا، یہی غور کرنا ہوگا کہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی چیز ہے، میرے دل میں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر میں استقامت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے ایمان ہو، چاہے اعمال ہو، یا دنیاوی کوئی بھی ترقی ہو، پہلے اپنے دل میں اس کو جناب ذرا عہد مضبوط ہو، ہمارے ارادے مضبوط ہو، ہمارے عزائم مضبوط ہو، تو انشاءاللہ الکریم استقامت پانے میں بندہ کامیاب ہو ہی جائے گا۔ کیونکہ جیسا ہٹے گا نا راستے سے، فوراً جو ہے وہ ریمائنڈر اس کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں یار، یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ چیز بڑی کمال کی ہے، یہ عمل بڑا کمال کا ہے، چھوڑ دوں گا تو پھر مزہ نہیں آئے گا، میں کہاں کا رہوں گا، تو واپس وہ اپنے ٹریک پر آ جاتا ہے۔ بس بات یہی ہے، انشاءاللہ اہمیت ہوگی تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ۔ تو یہ بالکل صحیح فرمایا ندیم بھائی نے بھی، اور مظفر بھائی جو گفتگو فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کی اگر اہمیت ہمارے سامنے ہوگی، ایمان کی اہمیت صحابہ کرام کے نزدیک جو تھی، تو ان حضرات نے سبحان اللہ یوں کہیے کہ گویا کہ یہ تھا کہ جان جاتی ہو تو چلی جائے، لیکن دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے نہ جائے گا، اور یوں ہی ہوا الحمدللہ۔ کئی صحابہ، جب آپ نے مثال دی سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر، یہ وہ شخصیات ہیں جو اسلام کے اولین شہیدوں میں سے ہیں، اولین شہیدوں میں، کہ جب باقاعدہ معرکہ آرائی بھی اس وقت میں نہیں ہوا کرتی تھی دشمنان اسلام سے، لیکن اس وقت بھی حضرات نے اسلام کے نام پر تکلیفیں آپ جب پڑھتے ہیں کہ یعنی ایسی تکلیفیں اللہ اکبر کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، اس طرح کی تکلیفیں حضرات نے اٹھائی، فقط کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر۔ تو یہ ہے استقامت دیکھنا ہو تو آپ یہاں پر آ کر دیکھیے، یہ استقامت ہے کہ ان حضرات نے ایمان نہ چھوڑا، اپنی جانیں تک راہ خدا میں قربان کر دی۔ اللہ پاک ان کی استقامت کا ہمیں جو ہے صدقہ نصیب فرمائے۔ دین اسلام جو ملا ہے، یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ یوں ہی نہیں ملا ہے، یہ استقامت شامل ہے۔ یعنی اسلام کی جو آبیاری ہے، اسلام کا جو شجر آپ کو آج پوری دنیا میں جو لہلہاتا نظر آ رہا ہے، اور جناب والا آپ اس کی شاخیں آپ دیکھیں اسلام کی، آپ انڈونیشیا چلے جائیں، آپ افریقہ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ جناب والا عرب دنیا میں چلے جائیں، آپ ہندوستان میں آ جائیں، آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں، آپ جناب والا چائنا میں چلے جائیں، آپ اٹلی چلے جائیں، آپ سوڈان چلے جائیں، دنیا کے کس ملک کا میں نام لوں؟ مجھے بتائیے کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر شجر اسلام نہیں پہنچا ہے؟ یہ اسلام کی جو جڑیں ہیں اس طرح دنیا بھر میں مضبوط ہوئی ہیں، اس کے پیچھے ان شخصیات کی، ان صحابہ کرام کی، ان صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کی قربانیاں ہیں، ان کی استقامت ہے، جو الحمدللہ اسلام یوں دنیا بھر میں پھیلا ہے۔ ان کی قدر بھی کرنی ہے، اور ہمیں بھی جو ہے نا استقامت سے لگے رہنا ہے۔ علی بھائی، صرف ظلم و ستم ہی کا معاملہ نہیں، بلکہ ان کو بڑی بڑی لالچیں بھی دی گئی۔ بعض ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے دیکھا کہ ان کو پھیرنے کی کوشش کی، یہ نہیں قبول کر رہے ہیں، جان کا خوف جو ہے دلا دیا گیا،
کسی کو سامنے جو ہے مار دیا گیا, پھر بھی یہ دین نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو پھر لالچ کا استعمال کیا گیا کہ ایک بادشاہ نے جو ہے اپنی شہزادی سے اس کی شادی کرنے کا جو ہے آفر دیا کہ بہت مال و دولت دے دوں گا, حکومت دے دوں گا, اپنی بیٹی سے شادی کرا دوں گا, اس دین کو چھوڑ دو. لیکن قربان جائیے, آج جیسے گفتگو ہو رہی ہے کہ آج لوگ مادی چیزوں کی طرف, دولت کی طرف, شہرت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایمان کو وہ نہیں کر رہے. تو صحابہ کرام نے ہر چیز کو ٹھوکر ماری ہے, اور ایسی لالچ بھی جو ہے ان کو ایمان سے بالکل نہ ہٹا سکے. صحیح ہے. تو یہ صحابہ کرام کی ماشاءاللہ اور اولیاء کرام کی قربانیاں ہیں. مزید بھی اس پر گفتگو کریں گے, اور یہ تو دین پر استقامت کی بڑی پیاری, بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے, اور یقیناً یہ ہونا ضروری ہے. اس سے ہمارے ایمان کو بھی تقویت نصیب ہوتی ہے, اور ہمیں بھی ایک جذبہ نصیب ہوتا ہے کہ مجھے بھی انشاءاللہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے. تو یہ گفتگو, یہ باتیں بہت ہی اہم ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ سب کو ہی, ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں استقامت کس طرح نصیب ہو. اگر آپ ایک بزنس مین ہیں, اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں, یا گھریلو معاملات ہیں, تو اس میں استقامت کیسے ملے, اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور آج چونکہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے, مزید بھی ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں الحمدللہ. جن کو پتہ نہیں, پھر عرض کر دوں کہ آج کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے. آج الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے اس پروگرام ایک نئی صبحوں کے 300 ایپیسوڈ مکمل ہو رہے ہیں. اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کی فرمائشیں بھی میرے پاس آ رہی ہیں, اس کو بھی ہم لیں گے. کچھ آج اسپیشل بھی کرنے والے تھے, میں کچھ یہ لے کر آیا ہوں. کیا ہے اس میں, یہ بھی اپنے گیسٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی فرمائشیں جو ہیں, جو ہم سے ہر بار آپ کو سننا چاہتے ہیں, کچھ حوصلہ افزائی کے بھی میسیجز ہمارے پاس ماشاءاللہ پہنچے ہیں. اگر وہ ریڈی ہیں, اگر کچھ ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی اگر چلا دیا جائے. تحفہ بھی لے کر آئے نا علی بھائی 300 ایپیسوڈ میں, تو بطور امتحان لے کر آئے نا. جی آپ سوچتے رہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اب آپ کی کسوٹی ہے. چلیں انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا اللہ نے خوشی کے موقع پر. ویسے بندہ دے بھی دینا کچھ بھی تو تھوڑا سا چل جاتا ہے. علی بھائی 300 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر تحفہ نہیں بلکہ امتحان لینا چاہ رہے ہیں. تحفہ تو ظاہر بڑوں سے ملتا ہے نا, آپ ہمارے بڑے ہیں, تحفہ آپ دیں گے تو دیکھیں تحفہ کیا ملتا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. جی کچھ میسیجز ہیں, کچھ وائس ہمارے پاس ہیں, وہ شامل کرتے ہیں ناظرین کی. جی ذرا چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ FGN چینل کا پروگرام ایک نئی صبح کا الحمدللہ 300واں ایپیسوڈ آج لائیو ہو رہا ہے. ہم کو اس پروگرام کے تھرو بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ, اور آگے بھی ہم لوگ انشاءاللہ ہمارے سوال اس پروگرام کے تھرو بھیجتے رہیں گے. میرا نام حامد ہے اور میں ممبئی سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور علم دین بھی سیکھتے ہیں. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید ذرا دیجیے گا ناظرین کی کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رفیق خان اندھیری ممبئی سے. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے علی بھائی, آپ کا پروگرام ایک نئی صبح 300 ایپیسوڈ کمپلیٹ کر رہا ہے. آپ کو دلی مبارکباد. آپ سے انشاءاللہ آگے بھی سوال پوچھنے کا موقع ملتا رہے گا, اور اپنا مسکنسیپشن ہم لوگ دور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی ہم اس طرح کے ایپیسوڈز لاتے رہیں کہ جس میں دل میں دین آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. مزید دیجیے گا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی, میں شفق کلکٹا سے. آپ ہماری دینی رہنمائی کرتے کرتے الحمدللہ 300 ایپیسوڈ کمپلیٹ کرنے والے ہیں. ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک, اور امید ہے آپ ہم لوگوں کی آگے بھی رہنمائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو اللہ خوش رکھے. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, جنہوں نے کالز کی ہیں, جنہوں نے حوصلہ افزائی کی. اور اصل تو کامیابی دیکھیے تب ہے کہ جب اللہ پاک راضی ہو جائے, ورنہ بہت بڑے بڑے کام بندہ کرتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب جائے تو اس کی جھولی خالی ہو, کچھ دامن میں ہو ہی نہ. تو سب سے بڑی جو قبولیت ہے وہ یہ کہ اخلاص ہو, للہیت ہو, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو ہم سب کو جو بھی کام کرنا ہو اس میں اگر اخلاص شامل ہو, اللہ کی رضا شامل ہو, تو یقیناً پھر اللہ نے چاہا تو یہ چیز قبول ہوگی, اور اللہ پاک راضی ہو گیا تو پھر انشاءاللہ دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ ناظرین کی ہم فرمائشوں کو بھی لے لیتے ہیں. خواجہ پیر اشرفی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے,
یہ کلام سننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں 300 ایپیسوڈز کی پوری ٹیم کو جو ہے بہت بہت مبارک. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. آج اس سیلیبریشن 300 ایپیسوڈ آف ایک نئی صبح کے موقع پر مرشد کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کلام سنا دیجیے. شکریہ اتار کا. کیا بات ہے, بالکل ایسے موقع پر ہم اپنے پیر صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں. ضرور. نہال احمد انصاری, السلام علیکم. وعلیکم السلام. 300 ایپیسوڈ کی دلی مبارکباد. چلیں جناب, ماشاءاللہ. کہتے ہیں سیٹ تو بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے. کیا بات ہے, اللہ سلامت رکھے. پٹیل سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. تنظیم خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. 300 ایپیسوڈ کے لیے بہت بہت مبارکباد. جزاک اللہ, آپ کو بھی بہت مبارکباد. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے مدینہ دیا پاک گلیاں, یہ کلام ہے. طیبہ میں بلا لو مکی مدنی, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. نہال احمد انصاری, مجھے یہ کلام سنا دیجئے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. علی بھائی کی آواز میں انشاءاللہ ضرور کوشش کرتے ہیں. محمد ارشد رضا قادری ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, کلام سنا دیجئے انشاءاللہ. ضرور, اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. جی کچھ کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں, مدینے دیا پاک گلیاں, مدینے دیا پاک گلیاں. سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں, مدینے دیا پاک گلیاں, مدینے دیا پاک گلیاں. ہو رہیاں مہک جیوے جنت دیا کلیاں, مدینے دیا پاک گلیاں, مدینے دیا پاک گلیاں. اینا گلیاں تو تن من واریے, کریے سجدے تے شکر گزاریے. اینا گلیاں تو تن من واریے, کریے سجدے تے شکر گزاریے. ایتھے نور دیا سچیاں نے ڈھلیاں, مدینے دیا پاک گلیاں, مدینے دیا پاک گلیاں. ہو رہیاں مہک جیوے جنت دیا کلیاں, مدینے دیا پاک گلیاں, مدینے دیا پاک گلیاں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, پروانہ. تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. ہر دن بنے میں خانہ, ہر آنکھ وہ پیمانہ, ہر دن بنے میں خانہ, ہر آنکھ وہ پیمانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, آقا پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا.
تیرا دانا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی، مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی، شاہ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت نکالو شاہ زمانی، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، مجھ دکھیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں سگارا، تم ہی سینے سے لگا لو شاہ زمانی، رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تم پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہے جگہ سے کہ
दोनों जगह पल रगे हैं जगह से, ये दोनों जगह वो सखी आस्ताना सलामत रगे इतरते फातिमा पर उजागर निज़ार इतरते सैयदा पर उजागर निज़ार सैयदा तय्यबा ताहिरा का घराना सलामत रगे। माशाअल्लाह, और भी कलाम है उसको हम लेंगे इंशाअल्लाह। आपकी मज़ीद फरमाइशें हमारे पास आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ मज़ीद भी मैसेजेस आ रहे हैं, वॉइस भी आपकी हमारे पास आई है। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह फिर शामिल करेंगे उसको भी, अल्लाह ने चाहा तो आप आज मज़ीद भी फरमाइशें कर सकते हैं, हम कुछ देर में उसको मज़ीद शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, आज की एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हम कुछ मैं लेकर आया हूँ और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब क्या है इनको भी नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा एक इंशाअल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, हो सकता है कि आप भी शायद पहुँचे वहाँ पर। कुछ चीज़ें हैं, मैं चलें दिखाता हूँ हमारे ये इसमें कुछ लिखा हुआ है और जिनको हम दिखाएंगे ये उन्हें इशारों से उसको समझाना होगा और सामने वाले इशारे से उसको समझकर जो है वो गैस करेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। बड़ा आसान सा रखा है मैंने, आप ज़रा जो है ना वो साइन लैंग्वेज काश कर लेते हैं अब उसकी अहमियत जो है वो उजागर हो। चले हो सकता है इसी बहाने एक आपका जज्बा बेदार हुआ, आपको हो सकता है कि इसकी वजह से वो कोर्स भी करना नसीब हो जाए। तो सबसे पहले मैं हमारे नदीम भाई और मुजफ्फर भाई को दिखाऊंगा, ये दोनों देखेंगे और समझना होगा इन दोनों को, ठीक है भाई? इंशाअल्लाह जमील भाई और अल्ताफ भाई समझेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। मुजफ्फर भाई आप साथ हैं तो मसला नहीं है इंशाअल्लाह। खैर चलें मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन भी अगर उस कैमरे से उनको दिखाते, अगर देख सकते हो तो देख लीजिए, समझ गए ना? अब ये ज़बान से बोलना नहीं है बल्कि समझाना है कि आप क्या है। माशाअल्लाह। तो भाई स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप कौन देखे कौन समझाएगा? जी मुजफ्फर भाई। आस्तीन चढ़ा के वुज़ू, अमीर अहले सुन्नत का रिसाला, वुज़ू और साइंस। देखते हैं पहुंच पाते या नहीं। वुज़ू की सुन्नत है, करीब करीब मतलब पहुंचे आप, वुज़ू तक तो पहुंच गए माशाअल्लाह। थोड़ा सा और अब एक हाथ रिसाले का और नाम ले लीजिए जो वुज़ू पर है। क्या बात है माशाअल्लाह, सही है वुज़ू का तरीका। क्या बात है माशाअल्लाह भाई। वुज़ू का इशारा तो हो गया, अब तरीके का इशारा क्या है वो शायद किसी को मालूम नहीं है। वुज़ू तक पहुंच गए जमील भाई और तरीका यहाँ तक पहुंच गया माशाअल्लाह। और ये रिसाला भी अमीर सुन्नत का बहुत प्यारा, बहुत पुराना रिसाला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे लग रहा था शायद थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी पहुंच गया। क्या बात है, आपकी शान। अल्लाह आपको बरकतों से मरमर फरमाए। असल में वो कमाल होता है ना इशारा दिखाने वाले का, वो जैसे समझाए तो फिर दोनों का अपनी अपनी जगह कमाल है। समझाने वालों ने बहुत अच्छा समझाया और समझने वालों ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा समझा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा और आपने जो है इनको दिखाना, ठीक है? चलो भाई, ये भी एक अलग इम्तिहान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब ये कमाल होगा, पहुंच गए तो। खामोशी के साथ अगर मैसेज कर दे तो इशारा नहीं है। व्हाट्सएप मेरा चालू है। अच्छा, ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, मैं अगर इसको इंग्लिश में बता दूं तो शायद आप समझ जाएं। इंग्लिश में ज़बान से नहीं बोलना ना? ज़बान से नहीं, इशारे में ही। इशारे में बताइए, ठीक है? इशारे में आपको जो समझाना हो, खड़े होकर समझाना, बैठ के जी आपको। बस स्टूडियो से बाहर नहीं जाना है। बाहर नहीं जाना, ठीक है चलें। ये 3 अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के। साइन लैंग्वेज सीखी होती है आज। देखिए नदीम भाई और मुजफ्फर भाई पहुंच पाते हैं कि नहीं। फिर से दिखाई सारा, शायद को समझ जाए। मुजफ्फर भाई। और कोई उसको दूसरे अल्फाज में अल्फ़ाबेट के अलावा
اب وہ تو پھر میں لکھ کر نہیں بتا سکوں گا نا, وہ تو پھر کاپی ہو جائے گا. تو یہ اشارے چلے اشارہ دو میں کچھ, ہم سب جو بیٹھے ہیں یہاں پر, ہاں جی, تو ہم سب کا اس سے تعلق ہے بالکل, اور ندیم بھائی کا کچھ زیادہ تعلق ہے. اچھا 3 الفابیٹ پر آپ غور کر لیں کہ کیا نام آتا ہے. ایک آ رہا ہے ذہن میں, ہاں, FGN. ماشاء اللہ, چلیں کیا بات ہے, ماشاء اللہ, یہ دکھ بھی رہا ہے جی. جی یہاں پر ہے وہ, لیکن ان کو نہیں معلوم تھا یہ, ماشاء اللہ. تو زبردست. اچھا ہم اگر ہمارے پاس آتا تو ہم اس کا اشارہ کیسے کرتے پتہ ہے آپ کو؟ اچھا ہم سمجھ جاتے کہ ہمارے چینل کی بات ہو رہی ہے, الفابیٹ ہمارے ذہن میں اس وقت ہے نہیں تو شاید پہنچ جاتا ہے ڈائریکٹ. چلیے زبردست, یعنی وہ کون کیسے اشارے سمجھ پا رہا ہے نا, یہ بھی مطلب ایک کام ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھیے. ناظرین کو بھی بڑا مزہ آ علی رہا بھائی ہے, ہمارے درمیان بیٹھے ہیں پہنچانے کے لیے. ان کو اشارہ دے رہا ہوں نا تو وہ پہنچا رہے ہیں اور آپ پہنچا رہے ہیں. میرا کچھ کام نہیں ہے, میرا کام دکھانا ہے. چلے ایک ممتحن اگر امتحان لے اور سپورٹ کے لیے پورا کھڑا ہونا تو پھر امتحان نہیں رہتا نا, لاسٹ ہے. اور یہ دیکھیں پہنچا پاتے ہیں کہ نہیں. ماشاءاللہ, دیکھیں ندیم بھائی کیا اشارہ کریں گے, مظفر بھائی کیا اشارہ کریں گے, اور آپ ایک نہیں صبح چونکہ زیادہ آتے ہیں تو زیادہ اچھے سے اشارے کر پائیں گے. جی جی بالکل. کرسیاں لگی ہوئی ہیں, کیا ہے اپنا ہی پروگرام ایک نئی صبح. ماشاءاللہ, کیا بات ہے یار, میرے زبان سے نکل گیا تھا لیکن تھوڑا سنبھالنے کی کوشش کی میں نے کہ پہنچے نہیں, لیکن ماشاءاللہ چلیں. کیا بات ہے, کیسے پہنچے آپ لیکن اتنا جلدی؟ نہیں, اصل میں 2 چیزیں سمجھ میں آئی. اچھا, ایک تو ان کی زبان سے نکل گیا تھا جی, اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو بتایا نا تو پھر کنفرم ہو گیا. واہ بھائی واہ, اللہ سلامت رکھے آپ کی ذہنیت کو اور آپ کی ماشاءاللہ بہت زبردست. چلیں آخری اشارہ ہے جمیل بھائی کی ٹیم سے, جمیل بھائی اور الطاف بھائی سے. دیکھیں ندیم بھائی کو پہنچا پاتے ہیں کہ نہیں, ندیم بھائی اور مظفر بھائی کو. مدنی قافلہ, مدنی قافلہ, جماعت, نماز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نماز کی تیاری. اس سے اب کیا اشارہ, نماز تک تو پہنچ گیا آپ. جی, اب یہ آگے کیا ہے اس کو آپ تھوڑا مسجد کا راستہ کیا ہو سکتا ہے. نہیں میں اشارہ دوں گا تو شاید آپ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک لفظ بولیں گے تو پہنچ جائیں گے. اچھا, اور چلنا اور یہ نماز, اب 3 چیزیں جی, تینوں کا مرکب بن کے جو ہے وہ کیا ہونا ہے؟ مدنی قافلہ. اچھا یہ بتا دوں, چلیں اشارہ, امیر علیہ سنت کا ایک بڑا ہی پیارا اور پرانا رسالہ ہے بھی. اچھا, مسافر کی نماز. کیا بات ہے بھائی ندیم بھائی, واہ کیا بات ہے, زبردست پہنچ گئے. مسافر کی نماز, ماشاءاللہ یہ بھی شیخ طریقت کا رسالہ ہے. جی ان سے بھی تو سوال کرنا چاہیے نا. ارے واہ واہ, ماشاءاللہ. چلیں ابھی میں گیسٹ نہیں نا, میں تو ظاہر ہے, تو اس کو پھر انشاءاللہ کبھی شامل کریں گے انشاءاللہ. فرمائشیں بہت ساری ہمارے پاس ہیں, ابھی اس کو لیں گے تو شاید ٹائم ہو جتنے جائے گا. گیسٹ ہیں سب ایک ایک کریں تو ان کے لیے تو 4 سوال بن جائیں گے. اللہ اکبر. جب انشاءاللہ آپ ہوسٹ ہوں گے تو پھر آپ مجھ سے کیجیے گا. اچھا چلے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ناظرین کی اور بھی فرمائشیں آ رہی ہیں, اور مزید بھی ناظرین ہمیں جو ہے میسیج کر رہے ہیں اور آج کے پروگرام کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. عبدالرشید منصوری صاحب ہیں جوہا پورہ احمد آباد سے, کہتے ہیں آپ سبھی کو 300واں ایپیسوڈ کی خوب مبارکباد. اللہ پوری FGN ٹیم کو سلامت رکھے, آمین. اور کلام بھی سنا دیجئے, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. بھائی آپ کو بھی عبدالرشید بھائی بہت مبارک, بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. ایک اسلامی بہن کا میسج ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ میں یہ پروگرام ایک نئی صبح فرسٹ ایپیسوڈ سے دیکھتی آ رہی ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت خوب, الحمدللہ. اللہ پاک آپ سب کو خوب کامیابی دے, ایسے ہی علم دین سیکھتے اور سکھاتے رہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ مجھے اپنا اخلاقی اور اصلاحی تربیت کرنی ہے, میرے اخلاق اچھے ہو جائیں اور فضول گوئی سے بچنے کی عادت چھوٹ جائے. اللہ پاک کرم فرمائے. اگر آپ جس شہر میں ہیں آپ ظاہر ہے تو آپ وہاں کے دعوت اسلامی کی جو ذمہ داران اسلامی بہنیں ہوتی ہیں آپ ان سے رابطہ کریں. دعوت اسلامی کے الحمدللہ اسلامی بہنوں کے
ہندوستان بھر میں 4000 سے زیادہ یہ اجتماعات 4500 کے قریب اجتماعات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پر ہوں وہاں پر بھی دعوت اسلامی کا اتوار اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ جائیں انشاءاللہ. اسلامی بہنوں کی جو فیضان صحابیہ جو تربیت گاہ ہوتی ہے, وہاں مختلف کورسز ہوتے ہیں, آپ کورسز کریں گے انشاءاللہ الرحمن, تو اللہ نے چاہا اخلاق بھی بہتر ہوں گے اور بہت ساری چیزیں درست ہوں گی. پھر ہمارا آپ کا FGN چینل ہے ماشاءاللہ, جو اسلامی بہنوں کے لیے بھی, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, سب کے لیے یکساں اللہ کی رحمت سے فائدہ مند ہے, تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. ایک مزید کچھ ہمارے پاس وائس ہے, اس کو بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے. جی ذرا چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت مبارک ہو FGN چینل کو اور ساری ٹیم کو. میں احمدآباد سے, گجرات سے بول رہا ہوں. میں ایک پان کی دکان چلاتا ہوں. میں روز یعنی میرا معمول ہے یہ دیکھنے کا, صبح 9 بجے سے سمجھ لو میں چینل یہی لگا دیتا ہوں, صبح سے کا دن یہی چلتے رہتی ہے. اور مجھے یہ نعت سنا دیجیے. تم پہ لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. ماشاءاللہ, سلام بھی سننا چاہتے ہیں. اور آپ نے جو بات کہی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. ایک تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے دلجوئی کی ہماری, اور آپ نے ہمیں مبارکباد پیش کی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ندیم بھائی جنہوں نے بات کی ہے کہ یعنی صبح سے ہی چینل سٹارٹ کر دیتے ہیں, یعنی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کہ پیغام یعنی ان کی طرف سے سمجھے کہ مل چکا ہے کہ آپ بھی صبح دکان پر جاتے ہوں گے, اپنی شاپ پر جاتے ہوں گے, آپ بھی کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتے ہوں گے, یا گھر میں بھی اگر آپ ہوتے ہیں, اگر دکان پر لیٹ جاتے ہیں, تو صبح سے ہی اگر آپ اپنے ٹائم کو نیکی ٹائم بنائیں. کیا بات ہے. اور آغاز ہی اگر علی بھائی تلاوت قرآن سے ہوں, نعت مصطفیٰ سے ہوں, مدنی پھولوں سے ہوں, تو ماشاءاللہ پھر وہ نیکی کی دعوت بھی سننے کو ملتی ہے, قرآن کی تلاوت کا ایک الگ ثواب ملتا ہے الحمدللہ. جیسے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ٹائم کو ایک نیکی ٹائم بنایا کہ چلیں میں اپنی دکان پر ہوں, لیکن اگر میں توجہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں سن رہا ہوں یا کچھ نہ کچھ میری توجہ ہے تو فیضان ملتا رہتا ہے. اچھا, گھروں میں بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے, آپ کو بھی ملتے ہیں, مجھے بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ الحمدللہ FGN چینل یعنی صبح میں ان کے گھر میں کنٹینیو چلتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایک نئی صبح سلسلہ ہے, اس سے پہلے آپ کا نور قرآن سلسلہ ہے, تو قرآن ہی کے سمجھے کہ ایک کانٹینٹ پر مارننگ والے ہمارے پروگرام رہتے ہیں. اس کے بعد پھر دیگر بھی, جی آؤ قرآن سیکھیں, یہ سلسلہ ہے. تو ماشاءاللہ اگر یہ گھر میں آن ہو جائے, اور انداز ایسا ہی ہو جیسے اسلامی بہنیں گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کچن میں ہے, دیگر جو ہے وہ روم میں ہے, اگر ٹی وی آن رہے, اس کی تلاوت چلتی رہے, اور یہ اس طرح کی چیزیں اگر چلتی رہیں, وہ اس کی طرف جو ہے ذہن بھی ہو, کام بھی ہوتا رہے گا, اور انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ رہے گا. پھر ایسا ہے کہ دسترخوان پر جو مرد حضرات ہیں وہ ناشتہ کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ اور زیادہ تبصرے ادھر ادھر کی باتیں ہوں, اچھا ہے کہ چلیں وہ قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں, اور مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے, تو توجہ ادھر بھی رہے. ایسا نہ ہو کہ صرف کھانے پر ہیں تو کھانے ہی میں رہیں, آپ توجہ ادھر بھی رہیں. بندہ جو کام کر رہا ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے, تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں جو ہے نا وہ ملے گی. اور آج اگر علی بھائی یہ بھی ہو جائے نا کہ ماشاءاللہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور ان کے اپنے جذبات ہیں جو کنٹینیو دیکھتے ہیں, اچھا یہ بھی استقامت کی برکت ہے نا. کوئی اگر 5-10 منٹ کے لیے آئے گا تو شاید وہ اس کو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہے, لیکن جو شروع سے دیکھ رہے ہیں نا وہ تعریف ہی کریں گے, کیونکہ استقامت کی برکتیں ظاہر ہوتی ہے, جو کہ ہمارا موضوع ہے. تو جو دیکھ رہے ہیں, جو نئے ہیں, جو پرانے ہیں, اگر اس کے لیے کوشش بھی کریں نا کہ میں یوں سمجھے کہ ہفتے میں ایک چھوٹا سا ہم اگر ایک ٹارگٹ لے لیں, ایک ہدف لے لیں, اللہ پاک کرے کہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں, کہ ہفتے میں میرے ذریعے سے 12 لوگوں کے گھر میں FGN چینل جو ہے نا وہ آن کرواؤں گا, اور یہ دیکھنے کی ترغیب دلاؤں گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ 12-24 اور یہ ماشاءاللہ مہینے میں جو ایک تعداد ہوں گی, ٹھیک ہے, 48 کے قریب یہ تعداد ہو رہی ہے. اگر یہ تعداد مہینے میں اگر ہم لوگ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں تک ہم نیکی کی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس پروگرام سے دیگر لوگ بھی مستفیض ہوں گے. اسٹارٹنگ اپنے رشتہ داروں سے کریں, جیسے قریبی جو رشتہ دار ہیں, ماموں ہیں, خالہ ہے, چچا ہے, اور اپنے خود کے کزن ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچائیں. فیملی گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں یوٹیوب کی لنک پہنچائیں. لیکن چینل FGN چینل ایکچوئل میں صرف یوٹیوب پر نہیں ہے, ٹھیک ہے. FGN چینل یہ سیٹلائٹ چینل ہے. سیٹلائٹ چینل یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو لوکل کیبلز چل رہی ہوتی ہے نا کہیں, جو ہمارے یہاں باکس ہوتا ہے, سیٹ اپ باکس ہوتا ہے, اس میں چینلز کہیں آن ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس سیٹ اپ باکس میں چینل کو ایڈ کروانا ہے اس لوکل کیبل آپریٹر کے ذریعے,
اور پھر وہ کیبل جن جن کے گھر میں آلریڈی ہیں، ہم نہیں کسی کو سبسکرپشن لینے کا ذہن نہیں دیتے، ٹھیک ہے، لیکن آلریڈی جو لائن گھر میں چل رہی ہے، ہم نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے، اس میں چینل کو آن کروائیں اور پھر ان لوگوں کو دیکھنے کا ذہن دیں. انشاءاللہ الکریم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ثواب جاریہ ہوگا. انشاءاللہ. بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے توجہ دلائی ہے. تو یوں اس نیکی کے کام میں یعنی جس طرح آپ کر رہے ہیں، میں سب سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو بھی دیکھتے ہیں، FGN چینل کے دیگر پروگرامز بھی الحمدللہ صبح و شام، یعنی ہمارا یہ جو چینل ہے 24 گھنٹے ہی اللہ کے رحمت سے مختلف پروگرامز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، علم دین کی باتیں گھر گھر پہنچا رہا ہے. تو یوں آپ بھی اس کام میں یوں شریک ہو جائیں کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں نا تو یہ جو دور ہے، اللہ اکبر، جو مطلب ظاہر ہے سب گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ سمجھانے کی حاجت نہیں ہے، کہ جو ہے نگاہوں کے سامنے ہے، جو گناہ بنے چینلز جس کے انداز سے عقائد خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے اخلاقیات کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے، بے حیائی ڈیرے ڈالتی چلی جا رہی ہے، بے پردگیوں کے جو معاملات ہیں، اللہ اکبر، اللہ پاک بچائے. یہ ساری چیزوں کے خلاف اگر کوئی صحیح انداز میں کام کر رہا ہے تو آپ کا FGN چینل ہے. تو کیوں نہ ہم اس نیکی کے کام میں آگے سے آگے بڑھیں. آپ دیکھیں نا، اسلامی بہنیں ہمارے چینل پر آپ کو نہیں دکھیں گی، چونکہ ایک اسلام کا ایک معاملہ ہے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، نہ ہم وائس بھی نہیں لیتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے چینل کی خوبصورتی ہے. تو یوں اگر آپ اس کو عام کریں زیادہ سے زیادہ تو انشاءاللہ بہت برکت نصیب ہوں گی. کہتا چلوں علی بھائی، جی لگے ہاتھ. اس سے پہلے بھی اور پرسوں بھی نا چند ایک چینلز جو انڈیا کے چینل ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، تو لمبی یعنی ایک سمجھے کہ فہرست تھی. اردو چینلز ہیں، کچھ اسلام کے نام پر بھی چلے ہوئے ہیں. لیکن جمیل بھائی اگر میں کوالٹی کی بات کروں تو کوالٹی بھی، اور کانٹینٹ کی اگر میں بات کروں، بیسک جو کانٹینٹ ہے کہ جو ایک بندہ کسی چینل کو آن کر رہا ہے تو اگر اسلام کے نام پہ آن کر رہا ہے تو یہ نیت ہے کہ بھائی علم دین سیکھ لوں گا، کچھ نظریات، کچھ عقائد میں سیکھ لوں گا. میں نے چند چیزیں دیکھی ہیں، ایسا لگا کہ کانٹینٹ یا دین کے نام پر جو ہے نا وہ صرف جو ہے وہ دھوکہ دہی ہے، دین کے نام پر ایمان ہی ضائع ہو رہا ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ ہیں کہ شاید وہ ہمارے عقائد سے بھی اتنا جو ہے نا وہ تعلق نہیں رکھتے. اچھا یہ تعجب کی بات تھی، چلیں ایک تو یہ تھا نا کہ کوئی مذہبی بندہ ہی بیٹھا ہوا ہے، چلیں اس کے عقائد کچھ بھی ہیں لیکن ایک دکھنے میں مذہبی ہیں. کچھ لوگ دین سکھانے والے ایسے بھی تھے کہ جن کا نہ مذہبی کوئی لباس تھا، نہ مذہبی کوئی ان کا چہرہ تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی جو ہے وہ ان کی گفتگو تھی. لیکن پورے پروگرام کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے جو ہے وہ مسائل جاننے کے لیے، شرعی مسائل جاننے کے لیے، حالانکہ ان کا دینی فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی چینل جو دینی کانٹینٹ دے رہا ہے، اور نہ صرف اس طرح کہ ہم نماز روزہ زکوٰۃ سکھا رہے ہیں بلکہ سماج سدھار کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ملک ہندوستان کو ہم کس طرح ترقی پر لے جا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، صفائی ہے، ستھرائی ہے، اور بھی چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. الحمدللہ یہ دونوں ہی چیزوں کو کور کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنا کسی یوں سمجھے کہ ایڈز کے اور نہ ہی کسی جو ہے وہ غیر شرعی کام کے الحمدللہ یہ چینل ترقی جو ہے وہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے. الحمدللہ. تو مزید ترقی کرے گا انشاءاللہ جب ہم سب مل کر اس کو کریں گے. اب دنیا میں گناہوں والے چینلز کو فالو کرنے والے، اس کو بڑھانے والے کتنے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا ایک ذہن وہ ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ دینی ذہن رکھنے والے ہیں. آپ کی محبتوں سے، آپ کے میسیج سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو. تو آپ یوں اگر عام کریں، روزانہ اگر آپ نیت کر لیں کہ 2 لوگوں کو میں یوٹیوب پر ہے تو یوٹیوب سبسکرائب کرواؤں گا، اور چینلز اگر گھروں میں چلتے ہیں، بہت سے لوگوں کے چلتے ہیں، تو میں ان کے یہاں پر انشاءاللہ وہاں کے جو ہے نا کیبل آپریٹر سے بات کر کے میں اپنے علاقے میں یا فلاں علاقے میں انشاءاللہ FGN چینل کو بھی میں گھر گھر پہنچاؤں گا. تو یہ اگر 2 کا ٹارگٹ رکھیں روزانہ، اب آپ کی کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہوگی؟ اگر آپ کسی شاپ پر کام کرتے ہیں یا اپنا بزنس ہے تو دن میں شاید سینکڑوں لوگ آپ سے ملتے ہوں گے. صرف 2 کا آپ ہدف لے لیں کہ 2 کو انشاءاللہ مجھے FGN چینل دکھانے والا بنانا ہے. تو اس دعوت کو اللہ نے چاہا تو گھر گھر پہنچانے میں ہم کامیاب ہوں گے. مزید بھی میسیج ہمارے پاس آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک بھائی کا کہنا ہے ان کی مہک نے دل کی غنچے کھلا دی، یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب، آپ سب کو اللہ سلامت رکھے اور ترقی دے. ہم نے بھی روز دیکھیں، تمام عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے، خوب خصوصی انشاءاللہ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. وسیم خان ہے ماشاءاللہ، یہ نیا کانسیپٹ بہت بہترین ہے. 300 ایپیسوڈ، نیا کانسیپٹ کہنا چاہ رہے ہیں، شاید ایپیسوڈ کہنا چاہ رہے ہوں گے، بہت بہتر ہے. 300 ایپیسوڈ بہت بہت مبارک. میرے اور میرے والدین کے لیے دعا کی درخواست، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے والدین اگر حیات ہیں اللہ پاک ان کو دراز عمر بالخیر عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. ٹھیک ہے، مجھے
ایک یہ ہے کہ مجھے ایک بات سننا ہے، کربلا کے جان نثاروں کو سلام۔ ابراہیم شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، 300 ایپیسوڈ بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے یہاں بھی صبح چل جاتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ یہ کسی نے، ایک اسلامی بہن نے میسج کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی صبح چلتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ، بہت پیارا میسج۔ الحمدللہ۔ اس میں علی بھائی ناظرین جو ہے وہ بھی اور مزید 2-3 کام کر سکتے ہیں کہ جب روزانہ لائیو شروع ہو تو وہ اس وقت بھی جو یہ لنک اس کی شیئر کریں بالکل اپنے دوست احباب میں کہ یہ شروع ہو گیا ہے، آپ بھی آن کر لیں، دیکھ لیں، اور اس کی اگر کچھ معلومات، اس کی کچھ کارکردگی اگر وہ بھیجا کرے میسیج کے طور پر تو حوصلہ افزائی جو ہے اس طرح آپ میسج کرتے ہیں کہ یہ کلام سنا دیجیے تو ساتھ ساتھ ہی بھی جی ایسا ہو کو جائے دعوت علی دی بھائی کہ کل بھی آپ لائیو لے کر آئیں گے بالکل جی، تو آج سے کل تک کتنے سبسکرائب کروا دیے ہیں، کتنوں کو پیغام بھیج دیا۔ اگر ہمارے ناظرین کل ہی اگر اپنے میسیجز کے ساتھ یہ بھیج دیں کہ ہم نے اتنوں کو کروا دیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ بلکہ اس پر ایسا بھی ہو سکتا ہے علی بھائی کہ اگر جو اس میں آگے بڑھے نا، کہ جیسے ہم نے جو ایک ٹارگیٹ دیا ہے ناظرین کو کہ ہفتے میں آپ کم از کم 12 گھروں میں یا 12 لوگوں تک اگر پہنچا دیں، کوئی اگر ایسے میسیجز آپ کے پاس آ جائیں کہ اس ہفتے میں 12 لوگوں تک میں پہنچا چکا ہوں، اور پھر مسلسل 2-3 ہفتے اگر آ جائیں تو اس کے لیے کوئی تحفہ بھی جو ہے وہ بھیج دیا جائے، کیا بات ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو چلیں یہ بھی ذہن میں آیا ہے تو اللہ نے چاہا تو ہم کچھ تحفہ بھی آپ کے لیے پہنچا دیں گے۔ لیکن آپ کوشش کریں اچھی نیت کے ساتھ اور تحفہ حاصل کر لیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا مزید جو سیٹلائٹ پر جو دیکھتے ہیں تو وہ ان کی جو ہے تعداد وغیرہ نہیں آ پاتی ہے، تو اگر آپ کچھ میسج کر دیں گے، آپ کال کر لیں گے، آپ بتائیں گے کہ ہمارے محلے میں نا اتنے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے، ہماری معلومات میں اتنے گھروں میں، تو وہ بھی ایک تعداد بھی پتہ لگے گی اور آپ کے ذریعے انٹریکشن بھی ہوگا کہ بھائی یوٹیوب کے علاوہ بھی جو ہے وہ اتنے سارے اسلامی بھائی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ایک معلومات میں بھی بالکل حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم شیخ بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، آپ کی پوری ٹیم کو 300 ایپیسوڈ بہت بہت مبارک ہو۔ ایک اسلامی بہن ہے، ہم بریلی شریف سے درگاہ اعلیٰ حضرت کے پاس رہتے ہیں، ہم آپ کے سارے ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، آپ کو 300 ایپیسوڈ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ آپ کے اس چینل کو خوب ترقی دیں، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب کا میں شکریہ پھر سے ادا کروں گا جو ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں، ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ کچھ کلام جو ہیں اگر کچھ شامل کر لیں، وقت تو چونکہ ہمارا ہو چکا لیکن آج اسپیشل تھا، ہم نے کہا چلیں تھوڑا آج جانے دیتے ہیں۔ شکریہ اتار والا اگر ہو جائے جی ٹھیک ہے۔ وہ بھی دن آئے گا یاد میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے آمن نبی کے لال، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے آمن نبی کے لال، ان کو تو معلوم ہے بھلا میرے دل کا حال، کہتے گے دل کے تار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، ان کی مگنے دل کے گنجے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے، جب آ گئی یہ جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی یہ جوش رحمت
जे बुझा दिए रोते हंसा दिए शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का मेरा दिल मेरी जान मेरे पीर पर कुर्बान मेरा दिल मेरी जान मेरे पीर पर कुर्बान शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का कर्ज हमसे हो ना पाएगा अदा तार का कर्ज हमसे हो ना पाएगा अदा तार का उम्र पर है जानो दिल से शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का पूछो ना पूछो ना पूछो ना हमसे क्या क्या तार ने दिया है शुक्रिया तार का 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 माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सबका बहुत शुक्रिया फिर से अदा करूँगा, आप सब ने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी कल भी हमारा प्रोग्राम होगा, इंशाअल्लाह परसों भी होगा और फिर बाद में भी आपको मालूम है कि हफ्ते में 4 दिन ये प्रोग्राम लाइव होता है, हर जुमेरात जुमुआ सनीचर इतवार। जुमेरात से लेकर इतवार तक ये हमारे 4 दिन लाइव प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद बाकी 3 दिन जो है ये रिकॉर्डेड चलते हैं। तो किसी के अगर कुछ पिछले प्रोग्राम छूट गए हों वो देखना चाहते हैं तो यूँ आप इन दिनों के अंदर रिकॉर्डेड देख सकते हैं और इन दिनों में ख़ास लाइव होते हैं। और इस प्रोग्राम में हम आपको भी कनेक्ट करते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 8286252626, इस पर अपनी वॉइस आप भेज सकते हैं, अपने कुछ पैगामात आप चाहें तो भेज सकते हैं। और फिर से शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह पाक दीन और दुनिया की ढेरों भलाइयाँ बरकतें आपको नसीब फरमाए। बातें तो बहुत कुछ हैं, इस्तिकामत का टॉपिक लिया था हमने लेकिन अभी बहुत कुछ बयान नहीं हुआ है। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, फिर इस पर बहुत कुछ हम बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। ख्वाब में आके जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ख्वाब में आके जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए रब्बे करीम, हमारी हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। हमें नेकियां करने, नेकी की दावत को आम करने, बुराइयों से बचने और दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, मालिक मौला, दुनिया जहाँ में तेरे बंदे तेरी बंदियाँ बसते हैं, ए अल्लाह सब पर फ़ज़ल फरमा, सब पर करम फरमा। जो हमारे भाई हमारी बहनें बीमार हैं, परेशान हाल हैं, मौला तंग दस्ती में हैं, मौला करीम नाचाकियों के शिकार हैं और जो बेकसूर जेलों में मौला करीम बंद हैं,
مقدمات کے شکار ہیں، قرض و تلے دبے ہیں، بے اولادی ہے کسی کی مولا کریم شادی میں رکاوٹیں ہیں، گھر بار کے مسائل ہیں، بہت سارے دنیا جہاں کے لوگوں کو مسائل درپیش ہے، اپنے کرم سے عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما رب کریم، سب کی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں، تمنائیں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دے۔ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناظرین اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ اس وقت تیرے بندے تیری بندیاں مولا کریم ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوں گے، مولا جس کے دل میں جو تمنا ہے تو سب کچھ جانتا ہے، رب کریم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ بار 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 پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بھی کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو